جنات کا اثر دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ شاہد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جس شخص پر جنات یا شیطان کا اثر ہو تو اسے دور کرنے کے لیے کون سا عمل سب سے زیادہ ہے؟ وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سورہ فلق اور سورہ ناس رات کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگاتے اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آیت الکرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ بھی رقیہ ہے، اس سے بھی صحابہ نے جنات اتارے ہیں اور جادو کا اثر بھی ختم ہوتا ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں، ان کا معمول بنانا چاہیے۔ کیا زنا سے پیدا ہونے والا بچہ وارث بنے گا؟ فواد احمد میرپور خاص سے، کیا ولد الزنا بچے کا ماں باپ کی وراثت میں حق ہوتا ہے یا نہیں؟ باپ کی وراثت میں نہیں ہوتا، ماں کی وراثت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو باپ ہے اس کو شریعت باپ مانتی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ بچہ اسی کا ہوگا جس یعنی عورت کا ہوگا جس کے شوہر کا یعنی اس کا کوئی شوہر ہے، اور جو زانی ہے اس کی طرف قطعاً نسبت نہیں کی جائے گی۔ تو شریعت میں زانی کی اولاد نہیں کہلاتی، وہ اس سے کوئی رشتہ نہیں بنتا، لہٰذا اس کو وراثت بھی نہیں ملتی۔ اس کو جو وراثت ملے گی یا اس کی جو سرپرست ہوگی وہ اس کی ماں ہوگی۔ حرام فیس سے تعلیم حاصل کی تو جاب کا حکم؟ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، میرے ابو اور میرے چچا ٹھیکے وغیرہ کا کام کرتے ہیں، اگر وہ کرپشن کر کے حرام پیسوں سے ہماری یونیورسٹی کی فیسیں بھریں اور آگے جا کر تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہماری جاب لگ جائے تو کیا اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام ہوگی؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی جو ٹھیکے کا کام کرتے ہیں وہ کرپشن کر کے حرام پیسوں سے ہماری یونیورسٹی کی فیس بھریں۔ پہلی بات یہ کہ وہ جو فیس بھرتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ حرام پیسوں سے بھرتے ہیں؟ اگر وہ حرام لے بھی رہے ہیں تو وہ تو مکس کر دیتے ہیں نا، جو ٹھیکے داری کی بدلے میں ان کو پیسے مل رہے ہیں اور جو الگ سے جو رشوت لے رہے ہیں تو سب مکس کر دیتے ہیں۔ تو جب مال مکس ہو جاتا ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو غالب ہوتا ہے نا اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ غالب آمدن آپ کے چچا کی اگر حلال ہے تو یہ سمجھا جائے گا وہ حلال سے خرچ کر رہے ہیں، ان کے لیے تو حرام ہے لیکن آپ کے لیے حلال کہلائے گی، اور اگر زیادہ تر ان کی آمدن حرام ہے تو پھر آپ کے لیے بھی حرام سمجھی جائے گی۔ یہ تو ایک مسئلہ ہوا۔ اور اگر وہ رشوت کے پیسے الگ رکھ کے آپ پہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ وہ پیسے الگ کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ حرام سے کر رہے ہیں تو گناہ ہے، لیکن آپ جب اس تعلیم کی بات جاب کریں گے تو وہ جاب حرام نہیں ہوگی، کیونکہ جاب سے جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ کام کی تنخواہ ملتی ہے، وہ اس سرٹیفکیٹ کی تنخواہ نہیں ملتی یا اس ایجوکیشن کی تنخواہ نہیں ملتی، اصل میں کام کی تنخواہ ملتی ہے۔ تو بے برکتی ضرور ہے اس میں، لیکن یہ کہ جاب کے بعد جو ارننگ ہوگی اس ارننگ کو حرام نہیں کہا جا سکتا، وہ بالکل جائز ہوگی۔ لیکن یہ عمل بہرحال ناجائز ہے کہ حرام پیسوں سے فیس بھرنا، اس کا کبیرہ گناہ آپ کے چچا کو ہوگا، اور آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اگر وہ بالکل حرام الگ رکھ رہے ہیں اور وہ آپ پہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ان سے تعامل لیں۔ گھوڑوں کی پیشانی میں خیر ہونے کا مطلب؟ شعیب صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے، اس حدیث کا مفہوم اور مطلب بیان فرماتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ، اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے، بھلائی رکھ دی ہے۔ اور دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ مال غنیمت اور ثواب، تو یعنی مراد اس سے جہاد ہے۔ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جس سے قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جتنی بھی آرمی ہے، فوجیں ہیں، وہ اپنے پاس گھوڑا رکھتے ہیں، اس لیے کہ کئی جگہوں پر میدان جنگ میں مشینیں اب تک نہیں جا سکتی، وہاں صرف گھوڑا ہی جا سکتا ہے۔ تو آج بھی گھوڑوں پہ جنگ لڑی جاتی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ جہاد بھی ہوتا، ظاہر ہے جب کافر لڑیں گے تو اس کے مقابلے میں مسلمان لڑیں گے، تو گھوڑوں کا استعمال قیامت تک ہوگا، یہ اس حدیث کا مطلب ہے، یعنی میدان جنگ میں، میدان جہاد میں۔ فرسٹ کزن کی اولاد سے نکاح کا حکم؟ شمس القمر راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کیا ماموں ذات کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ شمس القمر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو سکتا ہے نکاح۔ سگی بہن کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، فرسٹ کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا بھائی، جنازے کی تکبیریں نکل جائے تو کیسے مکمل کریں؟ زبیر صاحب، معاذ زبیر صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں اگر جنازے کی نماز میں کچھ تکبیرات چھوٹ گئی ہوں اور اسے پتہ نہ ہو کہ کتنی تکبیرات چھوٹی ہیں تو وہ کس طرح سے جنازہ مکمل کرے گا؟ ایسا شخص جنازے میں شامل ہوگا، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے شامل ہو جائے گا، اور پھر امام جتنی تکبیریں کہے اتنی امام کے ساتھ کہے، اور جو پھر کاؤنٹ کرتا رہے ان کو، جو رہ گئی ہیں تو امام جب سلام پھیرے تو یہ اس سلام سے پہلے ان تکبیروں کو مکمل کر کے امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ مردوں کے لیے ہیئر ریموور